ماشاء اللہ، اکیلا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے نا. انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. کیا کبھی ایسے کہا ہے ماشاء اللہ و رسولہ یا انشاء اللہ و رسولہ؟ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، نہیں کہا نا. بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایسے کہا کہ ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو جب وارث کی بات آتی ہے، مالک کی بات آتی ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں اللہ نبی وارث یا اللہ علی وارث؟ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچتے نہیں؟ دلیل دیتے ہیں جی، سورہ انبیاء آیت 105، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. نبی سے بڑھ کر نیکوکار کون ہو سکتا ہے؟ علی کا نیکوکار ہونا ثابت ہے، لہٰذا اللہ وارث، نبی وارث، علی وارث. ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت 128 سناتے ہیں، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے. اس نے نبی کو وارث بنایا، اس نے علی کو وارث بنایا. بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں ہے آیا؟ نبی نے تو یہ نہیں ہے فرمایا، قرآن میں تو یہ نہیں ہے آیا. ہاں جنرلی نیکوکاروں کو جس ورثے کے ملنے کی بات ہوئی ہے وہ خود قرآن بتاتا ہے. سورہ مؤمنون آیت 10 اور 11، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. عرض دنیا کی نہیں، عرض جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نیکوکاروں کو بطور انعام عرض جنت کا وارث بنائے گا. سورہ زمر آیت 74 میں بھی ہے فرمایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لفظ ہے. جنتی کہیں گے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں. تو عرض جنت بطور انعام اللہ نیکوکاروں کو وارث بنائے گا. جہاں تک موجودہ عرض دنیا ہے، یہ دنیا کی زمین، تو اس کی وراثت تو کافر مسلم دونوں کو ملتی ہے، اور وہ بھی عارضی، ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کی جنت کی زمین کے وارث تو مومنین ہوں گے، نیکوکار ہوں گے. جہاں تک رہی دنیا کی زمین کے ورثے ملنے کی بات، تو یہ بطور امتحان اللہ نیکوکاروں کو بھی اور بدکاروں کو بھی، گناہ گاروں کو بھی دے دیتا ہے. قارون کو ملی، فرعون کو ملی، تو اس سے ان کی نیکوکاری ثابت نہیں ہو گئی. بلکہ جیسے سورہ آل عمران آیت 140 میں آتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نیکوکاری پر قائم رہو، دنیا میں بھی اللہ تمہیں ضرور غلبہ دے گا، وہ بھی بطور امتحان، دیکھنے کے لیے کہ پھر کون نیکی پر قائم رہتا ہے اور کون دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت 139 میں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. اسی طرح سورہ نور آیت 55 میں بھی آتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے ان لوگوں میں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اب نبی وارث کہنا، علی وارث کہنا، کیا یہ ان سے حفاظت مانگنا نہیں ہے، یا انہیں حفاظت کرنے والا سمجھنا نہیں ہے؟ یہ دعا نہیں ہے؟ جب یہ دعا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عبادت ہے، تو پھر کس کا حق ہے؟ حفاظت کرنے والا اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ. نبی، ولی، علی، حسن، حسین، فرشتے، جن، سب کا اللہ ہی وارث ہے. وہ بھی اللہ کے محتاج تھے. انبیاء اولیاء کی تعلیم یہی تھی کہ ہماری نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو، یہی ان کی تعلیم تھی. نبی نے بھی اپنے سے پہلے نبیوں کا صدقہ وسیلہ نہیں دیا. علی نے بھی مشکل میں نبی کو نہیں پکارا. سب کی پکار، سب کی سننے جاننے والے اکیلے اللہ سے تھی. پھر یہ بات مشکل کیوں لگتی ہے؟ اکیلے اللہ کی بات پر
دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب سمجھ آ گیا کہ اللہ اور نبی وارث، اللہ اور علی وارث کہنا کتنا غلط ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور قرآن میں جس وراثت کی بات ہوئی ہے وہ زمین کی وراثت ہے، زمین والوں کی نہیں۔ تمام مخلوقات کا وارث اللہ ہے، اور ارض جنت مراد ہے، وہ ہمیشہ ورثے میں ملے گی، اور صرف مومنوں کو۔ جہاں تک دنیا کی زمین کی، موجودہ زمین کی وراثت کی بات ہے، یہ تو کافر مسلم دونوں کو ملتی ہے، اور بطور امتحان ملتی ہے، بطور